مسلم ملکوں کے سربراہان صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک۔ مسلم ملکوں کے سربراہان اور ٹرمپ کے درمیان غزہ جنگ بندی پر بات ہوگی۔ امریکی صدر جنگ بندی اور بعد میں گورننس پر تجاویز دیں گے۔ ملاقات میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، مصر، امارات اور اردن کی قیادت شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں، وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا امریکہ چاہتا ہے مسلم ملک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ Have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas. فلسطین تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہوگا۔ فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں اب جنگ بند ہو جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے جنگیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے 7 جنگیں روکیں۔ امن کوششیں نوبیل انعام کے لیے نہیں کر رہا، سب سمجھتے ہیں امن کوششوں پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت پر پھر کڑی تنقید، کہا روس سے تیل خرید کر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں چین اور بھارت فنڈنگ کرتے ہیں۔ نیٹو ممالک کا بھی روسی انرجی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنا شرمناک ہے۔ امریکی صدر نے میئر لندن پر سنگین الزام لگایا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا میں اب لندن نہیں جانا چاہتا، وہاں کا میئر ٹھیک نہیں، ہمارے شہروں میں شریعت نافذ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ٹرمپ غزہ جنگ روکنے پر ہی نوبیل انعام کے مستحق ہوں گے۔ فرانسیسی صدر کا انٹرویو، کہا امریکی صدر امن کا نوبیل انعام چاہتے ہیں، نوبیل انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ تنازع ختم کریں۔ اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے پر ہی ٹرمپ کو نوبیل انعام مل سکتا ہے۔ مغرب نے اسرائیل بنانے کی غلطی تسلیم کر لی، برطانیہ کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ میں کانفرنس، مزید 7 یورپی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ سمیت کئی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دہرایا۔ اجلاس میں پرجوش تالیاں بجائی گئیں، ایک دوسرے سے گلے ملا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ہتھوڑی مار کر فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم کیا۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ملکوں کی تعداد 150 ہو گئی۔ فرانس کے صدر نے اعلان کو حماس کی شکست قرار دیا، کہا ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، وقت آ گیا کہ غزہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل واحد راستہ ہے، دیگر ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی تاریخی قدم اٹھائیں۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا یہ اعلان فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فتح ہے۔ فلسطین چلانے میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ 2 ریاستی حل کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے خط حماس کے مذاکرات کاروں نے قطر کے حوالے کیا۔ حماس نے آدھے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا وقتی نہیں، بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے۔ غزہ پر تازہ حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 37 فلسطینی شہید۔ مغربی علاقے میں اشاعتی پناہ گزین کیمپ پر شدید گولہ باری، غذائی قلت سے ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ امن قائم کرنے والے ثالث پر حملہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ اسرائیلی وفد نے دوحہ کا دورہ کیا اور پھر اس پر بمباری کا منصوبہ بنایا۔ اسرائیلی حکومت کا ہدف غزہ کو تباہ کرنا ہے، یرغمالیوں کی رہائی نہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا جنرل اسمبلی سے خطاب، نیتن یاہو جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، نام نہاد گریٹر اسرائیل پر یقین رکھتا ہے۔ نیتن یاہو کا خواب ہے کہ عرب خطہ اسرائیلی اثر و رسوخ کا علاقہ بن جائے۔ ترک صدر نے جنرل اسمبلی میں غزہ کے بھوکے اور کمزور فلسطینیوں کی تصاویر دکھائیں۔ خطاب میں کہا یہ شرمناک منظر غزہ میں 23 ماہ سے دہرایا جا رہا ہے۔ خاموش رہنے والا ہر شخص اسرائیلی مظالم میں شریک ہے۔ اسرائیل نے قطر، ایران، شام، لبنان اور یمن میں حملے کیے۔ اسرائیل خطے کے امن کے لیے خطرہ بن گیا۔ ہمیں فوری غزہ میں سیز فائر کرانا ہوگا۔
नस्ल कुशी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आलमी रहनुमा हिम्मत दिखाएं और अमली इक़दाम करें। कोई भाईचारा शारा कोई नहीं है। हमारा मुल्क जो है पिछले 60-70 साल से इन अफगान रेफ्यूजीज की वजह से जो है सफर कर रहे हैं। दे शुड गो बैक। मेरे व्यूज जो है ना उसका कोई तारीखी पस मंजर होता है। प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ के पास तो एक कंप्लीट पिक्चर है। मेरे नहीं ख्याल के यार कोई इसके खिलाफ है। अफगानिस्तान के बारे में मेरे ख्यालात पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल में कोई इख्तलाफ नहीं। मुझे बात करने से किसी ने नहीं रोका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान तालिबान ना हमारे भाई हैं और ना ही दोस्त। आपके घर से हमले हों और हम भाई कहें तो ये मुनाफिकत होगी। तालिबान हुकूमत ना मानी तो सख्त इक़दामात उठाने पड़ेंगे। अफगान मुहाजिरीन की वजह से हमारे मुल्क में मसाइल हैं। पाक सऊदी मुआहिदे का ड्राफ्ट काफ़ी मुशावरत के बाद फाइनल हुआ, तफसीलात नहीं दे सकता। इस वक्त भी पाकिस्तान के 1600 फ़ौजी सऊदी अरब में मौजूद हैं। सुना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात होगी, लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकता। गज़ा से मुताल्लिक़ ट्रंप की बाकायदा तजवीज़ आई तो दीगर मुस्लिम मुल्कों से मशवरा करेंगे। देखना पड़ेगा पीस फोर्स भेजनी है या कंट्रोल लेना है। Global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change. They were made by stupid people. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. अमरीकी सदर ने क्लाइमेट चेंज इशू को धोखा करार दे दिया। जनरल असेंबली से खिताब में कहा, 1920 में कहते थे दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, फिर इसे क्लाइमेट चेंज कहने लगे। तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। कार्बन अखराज की बातें भी बेवकूफ़ाना करार दी। कहा क्लाइमेट चेंज की मद में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा अदायगियाँ की। चीन सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो 2030 के बाद पैसे देगा। रूस को भी खुली छूट दे रखी है। ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी खदशात का इजहार किया। कहा AI बेहतरीन है, लेकिन ये बड़ा ख़तरा भी हो सकती है। AI को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल हथियारों के खिलाफ भी सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा AI और बायो वेपन से मुताल्लिक़ काम करेगा। ट्रंप ने शिकायत की अक़वाम मुत्तहिदा अपना बरक़ी ज़ीना और टेलीप्रॉम्प्टर ठीक न करा सका। पंजाब में तबाहकुन सैलाब किसानों की मेहनत बहा ले गया। किसानों की ज़िंदगी आजमाइश बन गई। जिन ज़मीनों पर गंदम, चावल, कपास और गन्ना काश्त होता था, वहाँ वीरानी का राज। कबीरवाला का 55 साला मोहम्मद नवाब पानी उतरने के बाद वापस आया तो ज़मीन तबाह देखी। रब नवाज की 400 एकड़ पर काश्त कपास की फसल सिर्फ 90 एकड़ रह गई। हुकूमत पंजाब का कहना है हालिया सैलाब से 7.5 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। इस फ्लड को बहुत बड़ा एक पैनिक क्रिएट हो सकता था, लेकिन टाइमली इंटरवेंशंस के साथ पूरा फ्लड मैनेज किया गया। तकरीबन 1,92,122 लोगों को जो डिस्प्लेस हुए थे उनको फैसिलिटेट किया। सिंध में सैलाब से निमटने की मुकम्मल तैयारी थी। टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बंद को महफूज बनाने का काम बर वक्त मुकम्मल किया गया। पूरी PDM में फील्ड में मौजूद थी। 145 मेडिकल कैंप कायम किए गए। महकमा लाइव स्टॉक ने भी कैंप लगाए। 16 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई गई। इस बार जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। अगले साल इससे ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। वज़ीर आला ने कहा सिंध काबीना को डिजिटल कर दिया। काबीना के तमाम अरकान को iPad दे दिए। आइंदा काबीना में कोई फाइल नहीं होगी। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा झूठे हैं। हमारे खिलाफ जाली पर्चे और FIR काटी गई। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं 27 सितंबर को बानी PTI के हुक्म पर जलसा है। भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। किसी भी मुल्क से बातचीत करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। बातचीत से ही मसाइल हल होंगे, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा।
وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے قومی دن پر عربی میں پیغام، کہا سعودی فرمانروا ولی عہد اور سعودی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، سعودی عرب سے برادرانہ تعلقات قائم و دائم رہیں گے، حالیہ دورے کے دوران مہمان نوازی پر شکر گزار ہوں، مئی میں بھارت سے کشیدگی کے دوران سعودی اظہار یکجہتی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین پر اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے، انفراسٹرکچر تباہ اور انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں، ترک صدر طیب اردوان سے دو طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو، ترک وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم شامی صدر احمد الشرا سے بھی ملے، بہتر تعلقات رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات، باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے کہا پاکستان GCC ممالک سے تعلقات مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ شاہینوں نے لنکا ڈھا دی، سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ کا اہم مارکہ جیت کر فائنل کی امید جگا دی۔ ابوظہبی میں گرین شرٹس 5 وکٹ سے کامیاب، محمد نواز اور حسین طلعت نے میچ وننگ شراکت سے 12 گیند پہلے فتح دلائی۔ 134 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی آدھی ٹیم 80 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 133 رنز بنا سکی تھی۔ مینڈس کی 50 رائے گا، شاہین نے 3، حارث رؤوف اور حسین طلعت نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ حسین طلعت آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار۔ ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈز کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، مشترکہ تربیتی اقدامات اور ہوابازی کی صنعت میں تعاون پر بات چیت۔ ایئر چیف مارشل نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور ملٹی ڈومین وارفیئر برتری کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ جنرل شیخ محمد کی پاک بھارت تنازع میں شاندار کارکردگی پر سربراہ پاک فضائیہ کو مبارکباد۔ بحرینی کمانڈر نے تربیتی تعاون بڑھانے اور فضائی مشقوں کے انعقاد پر زور دیا۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس مستونگ میں حادثے کا شکار، ٹریک پر 45 منٹ پہلے دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ مسافروں کو لینے کوئٹہ سے ریلیف ٹرین جائے حادثہ کی طرف بھیج دی گئی۔ وزیر ریلوے نے جعفر ایکسپریس حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا، 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ مینوں لے گیا نال پرلے ہسپتال چ، مینوں آندا چاچا جدے پانا ہی راشن میں چھاپر لے آواں، اے بچی میرے کول ہی ہے، یہ چیز لین گیا مگروں بچی لے کے۔ راولپنڈی میں نجی ہسپتال کے باہر سے 7 سالہ بچی اغوا، اغوا کار نے بچی کے دادا کو باتوں میں لگا کر میڈیکل سٹور بھیجا۔ دادا میڈیکل سٹور گیا تو ماسک پہنا ملزم بچی کو اغوا کر کے فرار ہو گیا۔ بچی والدہ کے علاج کے لیے دادا کے ہمراہ آئی تھی۔ CPO راولپنڈی کا نوٹس، بچی کی بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ بچے کی لاش کچرا کنڈی سے مل گئی۔ 7 سال کے 7 کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق بچے سے زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ قتل کیس میں 2 ملزم گرفتار۔ DSP لانڈھی نے بتایا گرفتار ملزم سہیل قریشی اور محمد حسن نے زیادتی اور قتل کا اعتراف کر لیا۔ دونوں کا DNA لیا جا رہا ہے۔ بچے کی موت سر پر وزنی چیز مارنے سے ہوئی۔ 7 کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ لانڈھی میں درج تھا لیکن پولیس بچے کو تلاش نہ کر پائی۔ چھوٹا بھائی تھا نا، وہ مجھے پکڑ رہا تھا، بڑے نے پیچھے سے پٹک کے مجھے مارا، تو جب میں نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، میری انگلی توڑ دی اس نے۔ کراچی کی ناظم آباد چاولہ مارکیٹ میں بیٹی کے سامنے ماں پر تشدد، پتھارے دار نے تلخ کلامی کے بعد خاتون کو مارا، انگلی توڑ ڈالی۔ بھرے بازار میں بیٹی کے سامنے ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا، کسی نے آگے بڑھ کر خاتون کو نہیں بچایا۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں رضویہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بجٹ سیف الدین صاحب کی ان کی سیاسی جماعت کی موجودگی میں منظور کرایا، اعتراض تھا ووٹ کرتے اس کے خلاف۔ میں کیس فائل کروں کہ تم لوگوں نے غیر قانونی طور پر روڈ کٹنگ کی پرمیشن دی ہے، KMC کی سڑکوں پہ تم لوگوں نے بل بورڈز لگائے ہوئے۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایم سی میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین اور ان کی جماعت کی موجودگی میں بجٹ منظور کرایا گیا. اب سیف الدین ایم یو سی ٹی کے خلاف عدالت چلے گئے. میں غلط بیانی اور منافقت سے تنگ آ چکا ہوں. یہ دوغلا پن اب نہیں چلے گا. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بجٹ کی منظوری کے بعد کر رہے ہیں. میونسپل ٹیکس میں اضافہ کونسل کی باقاعدہ منظوری سے مشروط ہے. سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ کا میئر کے بیان پر رد عمل. کہا مرتضی وہاب کو پارک میں کمرشل سرگرمیوں کے نام پر دھندا چوپٹ ہونے کا غم ہے. اب نہر اور شاہراہ بھٹو میں کرپشن کا جواب دیں. بتائیں یونیورسٹی روڈ، کریم آباد انڈر پاس اور دیگر سڑکیں کب بنیں. مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے. انہیں 1999 میں مفتی اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کو سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی مفتی اعظم کی وفات پر دکھ کا اظہار. کہا پاکستانی قوم اور حکومت سعودی عوام اور قیادت کے غم میں برابر کے شریک ہیں. مرحوم کی دینی اور علمی خدمات امت مسلمہ کے لیے روشن باب ہیں. معروف کرکٹ امپائر ڈکی برڈ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے برڈ کیریئر کے دوران کرکٹرز اور عوام میں مقبول تھے. 66 ٹیسٹ اور 76 ون ڈے میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے. 3 ورلڈ کپ فائنل بھی سپروائز کیے. میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی پیٹھ تھپتھپا دی. ذرائع کا کہنا ہے شان کو ٹیسٹ کا کپتان برقرار رکھا جائے گا. سینٹرل کانٹریکٹ میں ڈی سے بی کیٹیگری ملنے کا بھی امکان. چیئرمین نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے کپتان اور کوچ اظہر محمود کو فری ہینڈ دے دیا. لاہور میں ہوئی ملاقات میں ٹیسٹ سیریز کی تیاری پر بات ہوئی. پاک افریقہ ٹیسٹ سیریز 12 اکتوبر سے شروع ہوگی. اچھی تیاری کے ساتھ ہم ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں اور 50 اوورز کا فارمیٹ میں کہوں گا کہ اس ٹیم کو بیسٹ سوٹ کرتا ہے. ٹیم ایک اچھے مومنٹم میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو پاس میں سیریز کھیلی اس سے کوئی پریشر آئے گا یا کچھ. اوبیسلی جب آپ آگے جاتے رہتے ہو تو پچھلا بھول کے ہی جاتے ہو. تو جب ورلڈ کپ میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ اچھے رزلٹ دیں گے. پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم او ڈی آئی ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا روانہ. فاطمہ ثنا کی قیادت میں ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی. ہیڈ کوچ محمد وسیم کا کہنا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے ورلڈ کپ کی تیاری میں مدد ملی. کپتان فاطمہ ثنا نے کہا صرف بھارت نہیں ہر ٹیم کے خلاف میچ جیتنا ہدف ہے. اور فرانس کے عثمان ڈیمبلے سال کے بہترین فٹ بالر قرار. پی ایس جی کے اسٹرائکر نے بیلن ڈی اور ایوارڈ جیت لیا. پیرس میں ہونے والی تقریب میں رونالڈینو سے ایوارڈ وصول کیا. زیدان اور بینزیما کے بعد ڈیمبلے اعزاز پانے والے تیسرے مسلم فٹ بالر ہیں. خواتین میں اسپین کی بونمتی تیسری بار ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہی.